اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز عزیز دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، ماؤں، آج آپ کے سامنے اللہ کا صفاتی نام الرحمن، اس کی فضیلت اور اس کا وظیفہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب دعا کریں اللہ کے حضور کہ یا میرے اللہ، ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور تمام لوگوں کو رزق کی تنگی سے دور فرما دے۔ یا اللہ، سب لوگوں کو کھلا رزق دے تاکہ گھر کے اندر جو دکھ پریشانیاں پیسے کی کمی کی وجہ سے بنتی ہیں وہ اللہ دور ہو جائیں۔ یہ سب کام اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی دوسری طاقت نہیں جو یہ کام سر انجام دے سکے۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا، ایک چور تھا، وہ ساری زندگی چوری کرتے 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 اس کی زندگی بیت گئی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، وہ ایک گھر میں داخل ہوا چوری کرنے کے ارادے سے، تو صبح کے وقت تہجد کا ٹائم تھا، صبح فجر اذانوں سے پہلے۔ تو جب تہجد کا ٹائم تھا، اس تہجد کے ٹائم میں جب اس نے چوری کرنے کے ارادے سے ان کے گھر داخل ہوا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ بندہ ہے، اس گھر کے اندر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ایک کونے میں چھپ جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کام کرتے ہیں، اور سائڈ پر ہوتے ہیں تو میں اپنا کام کروں گا۔ تو بزرگ صبح سویرے اٹھے، انہوں نے صبح سویرے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنا مصلی لے کر، جا نماز لے کر ادھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا۔ وہ چور جو تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، تو روتے روتے اللہ کے سامنے یہ دعا کرتا ہے، یا رحمان و یا رحیم و یا رحمان و یا رحیم، اور روتے روتے پڑھتا بھی، اور یہ اللہ کا وظیفہ بھی کرتا، اللہ کے صفاتی نام کا، اور روتا بھی اور کہتا کہ یا میرے اللہ، وظیفے کے ساتھ یہ کہتا کہ یا میرے اللہ، میرے 70 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، ساری زندگی میری بیت گئی ہے، یا میرے اللہ، تم نے میری ساری زندگی کو آسان فرمایا ہے، اور اب بھی میں آپ کے سامنے ہی ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ یا میرے اللہ، میرے گھر کی تمام مشکلوں کو دور فرما دے، یا میرے اللہ، میرے گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے، یا میرے اللہ، میرے گھر کے اندر پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس کا کمال یہ تھا کہ جس گھر میں وہ یہ دعا مانگتا تھا وہ اتنا امیر ترین تھا اور اتنا خوشحال تھا، اور اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے نور چمک رہا ہے، ایسے چہرہ تھا جیسے ایک چہرہ روشنی والا ہوتا ہے۔ تو اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی دعاؤں کو دیکھ کر وہ آہستہ سے چور گھر واپس چلا گیا۔ تو جب گھر گیا تو اس نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو چوری کرتے کرتے، آج تک آپ کو سکون نہیں ملا، پیسے کی کمی پوری نہیں ہوئی، گھر کے اندر سکون نہیں آیا۔ تو وہ پریشان حال ہو گیا۔ تو اس نے وضو کیا، پہلے نہا کر اس نے اچھے کپڑے لباس پہنا، پھر اللہ کے حضور اسی طریقے سے سجدہ ریز ہو کر نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رونے لگا، کہنے لگا کہ یا میرے اللہ، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جن لوگوں کے گھروں سے میں نے چوریاں کی ہیں، جن لوگوں کو میں نے اذیت دی ہے، تو میرے اللہ تو ہے میرا رب، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ جب اللہ کے سامنے جھکا تو وہ اس نے بعد میں لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں،
واحد ایک وہ ذات ہے، آپ جتنی دل چوریاں کر لیں آپ کی کبھی یہ کمی پیسے کی پوری نہیں ہو سکتی، آپ کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا، آپ کے گھر کے اندر آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت اگر آپ نے پانی ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے رو پڑو، اور اللہ ہی ہے جو انسان کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے جو انسان کو کھلی روزی دیتے ہیں، اللہ ہی ہے جو پورے اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، ارد و گواہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے اگر آپ نے عزت پانی ہے تو وہ اللہ ہے جس کو چاہے وہ عزت دے۔ نہ پیسے سے عزت مل سکتی ہے، نہ کوئی اور ایسا عمل ہے جس سے عزت ملتی ہے، اللہ چاہے تو عزت مل سکتی ہے، پیسہ کوئی اس کی شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے ان بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس بزرگ سے بات سنی کہ اللہ کے سامنے الرحمن و الرحیم کا ورد کرتے کرتے روتے اور اللہ سے مانگتے، تو انہوں نے جو یہ وظیفہ بتایا اور پھر انہوں نے خود بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے اپنے اوپر یہ لاگو کیا، اور اسی طریقے سے رونے لگے، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنے لگے، اسی طریقے سے اللہ سے مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی بھی جھولی بھر دی، کیونکہ آپ کو شاید پتہ ہوگا اللہ جو ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو گناہگار ہوتا ہے اس کی زیادہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ جو وظیفہ ہے مستند طریقے سے کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ جب ایک سجدہ کریں گے اس سجدے کے اندر آپ نے 100 مرتبہ الرحمن و الرحیم یہ آپ نے 2 کلمات اللہ کے صفاتی نام جو ہے اس کو سجدے میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے بیٹھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح پوری استغفر اللہ آپ نے وہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے وہی عمل دہرانا ہے، الرحمن یا رحمان یا رحیم آپ نے پھر یہی سجدے میں جا کر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اگر کسی کو پیسے کی کمی ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگو، اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے مانگو۔ اور اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، جھگڑا ہے، کوئی ٹینشن بنی ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے اسی طریقے سے معافی مانگ لو، اللہ پاک آپ کے گھر سے یہ ٹینشنیں، مصیبتیں ختم کر دیں گے۔ اگر آپ کے گھر کوئی ایسا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ کے سامنے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک تمام ضروریات اور آپ کی خواہش کے مطابق فیصلے فرما دیں گے۔ اگر یہ آپ کو اچھی ویڈیو لگتی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، کیونکہ اس سے اچھا اور کوئی دنیا میں عمل نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں گرانٹڈ۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ پاک اس بندے پر نظر کرم فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ امت مسلمہ میں یہ پھیلا دو تاکہ لوگ اس طرف راغب ہو جائیں، اس طرف آ جائیں۔ اگر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو دنیا میں سپر پاور جو ہے وہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔